مسلمان ایک الگ قوم ہے اس دنیا کے اندر. مسلمان اس دنیا کا مسیحا ہے, انسانیت کے ناؤ کو کھینے والا ہے. مسلمان اس دنیا کے ظلمتوں کو مٹانے والا, مسلمان دنیا کا رہبر, مسلمان دنیا کا قائد, مسلمان پورے دنیا کا حاکم, مسلمان پوری دنیا کی قیادت کرنے والا ہے. مسلمان اجالوں کے ہم سفر ہیں, مسلمان اندھیروں سے لوگوں کو نکالنے والے. لیکن افسوس آج ہماری بر صغیر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور سری لنکا اور جہاں بھی ہماری, آج ہم غلامیت کہ غلامی میں کیا ہے وہ ضمیر بک جاتا ہے. آج ہم لوگوں نے اپنے اسلام سے رشتہ بھی کاٹ لیا. نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ قرآن سمجھتے ہیں, نہ قرآن کی آیتوں کے اوپر غور کرتے ہیں. اس لیے مولانا صاحب کا فتویٰ ہے, مولانا صاحب سے پوچھ لیں گے, مسجد کے مولانا پوچھ, بات ختم. یاد رکھو, قرآن کا علم حاصل کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا, نبی کے پیغام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہ پہلا فرض ہے. ہم یہ نہیں کہتے ڈاکٹر مت بنو, انجینئر مت بنو, بیرسٹر مت بنو, سب کچھ بنو, لیکن سب سے پہلے مسلمان بنو. سب سے پہلے اسلام کی تعلیم بنیادی طور پر حاصل ہونی چاہیے, تاکہ تمہیں یہ عقیدہ تمہارا ہے کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, اور تمہیں آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے. اسی دنیا کے لیے ہم نہیں پیدا ہوئے. 60 70 100 برس کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہاں دوسری ابدی زندگی شروع ہوگی. وہاں کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں, جد و جہد کریں. وہاں کی مسلمان کو فکر ہوتی ہے. مسلمان خواہشات کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں نہیں پیدا کیا گیا ہے. مسلمان میں اور یہود و نصارہ اور کفار میں فرق ہے. مسلمان اپنے ضرورت کی تکمیل کے لیے زندہ رہتا ہے, خواہشات کی تکمیل اور اس کو پورا کرنے کے لیے نہیں زندہ رہتا. کافر ضرورت نہیں, اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے محنت کرتا ہے. ضرورت اور خواہشات میں فرق ہے. ضرورت ایک گلاس پانی سے بھی پوری ہو جاتی ہے, ضرورت سادے سودے پانی سے بھی پوری ہو جاتی ہے, لیکن خواہشات برف کے پانی سے بھی پوری نہیں ہوتی. آدمی نہ جانے کن کن جگہوں پہ منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے. ایک سلطنت پانے کے بعد خواہشات کا پیٹ نہیں بھرتا تو دوسرے سلطنتوں کو ہڑپ کرنے کے فکر میں رہتا ہے. یہ کفار کی صفت ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ضرورت کو پوری کرتا ہے. ضرورت پوری کرنے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے اپنے زندگی کو صرف کرتا ہے. یہ کافر میں اور ایک مومن میں فرق ہے. مومن قناعت پسند ہوتا ہے, مومن قناعت کرتا ہے, رب کی روزیوں پر دیے ہوئے پر صبر کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے. کافر اپنی خواہشات کا غلام بن کر اور خواہشات کے پیچھے وہ اپنی زندگی کو تیاگ دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یہ مومن میں اور کافر میں فرق ہے. آج تم مہنگائی کے لیے سب کے لیے رو رہے ہو. مہنگائی کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں الحمدللہ موجود ہیں, ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, لیکن چلاتے وہ ہیں, مرتے وہ ہیں جو خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں, جو خواہ مخواہ خواہشات کے پیچھے. آپ کے پاس پہلے جوال نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, تو کیا آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تھی؟ آپ کی تنخواہیں بچتی تھیں. لیکن آج جوالات اور موبائل ہم نے خواہشات کے پیچھے لگائے تو عالم یہ ہوا کہ تنخواہ کا تقریباً 200-300 ریال یوں ہی موبائلوں میں صرف ہو جاتا ہے, 400 ریال. پہلے خطوں کی دعوت میں بھی کام نہیں چلتے تھے, ضروریات چلتے ہیں. لیکن نہیں, جو بندہ خواہشات کی تکمیل میں آگے بڑھتا جائے گا تو مہنگائی تو بڑھتی جائے گی نا. پیدائش تو اپنے حساب سے اللہ رب العزت دنیا کو پیدا کرنے والا, اور ہر چیز توازن کے ساتھ, بیلنس کے ساتھ اللہ رب العزت نے دینا ہے. مچھلی بھی سمندر میں بیلنس کے ساتھ آتی ہے, جیو جنت, بکرے, مرغیاں, چاول, گیہوں, یہ تمام سب. لیکن جب ہم ان تمام کو بیچ کر اپنی خواہشات کے غلام بنتے جا رہے ہیں تو پھر مہنگائیاں بھی آپ کے سروں پر آئیں گی اور آتی رہیں گی. آپ چلاتے رہو گے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. نہ ہی کوئی دنیا کا شخص اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے. دور کرنے والا صرف اللہ عز و جل ہے. جس سے بھی پوچھو کیا بات ہے, بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا. ارے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو پیٹرول مہنگا ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کتنے لوگ ہمارے ملکوں میں پیٹرول استعمال کرتے ہیں؟ 20%, 80% تو 11 نمبر کی گاڑیوں سے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے 11 نمبر سلامت رکھے کہ نہیں رکھے؟ الحمدللہ صحت بھی, تندرستی سب بنتی ہے. جو زیادہ چلتا ہے, نہ شوگر کا مریض ہوتا, نہ ٹی بی کا مریض ہوتا, نہ بلڈ پریشر کا مریض ہوتا, سب کچھ ہوتا ہے. آج ہم 11 نمبر چھوڑ دیے, ہم نے کروڑ, ہزار, لاکھ کی گاڑیاں استعمال کرنا شروع کی تو لاکھ روپے ڈاکٹر ڈاکو لوٹ کے لے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے ٹرینیں چلائی ہیں, بسیں چلائی ہیں, 2-2, 4-4 روپے میں آپ یہاں سے وہاں جا سکتے ہیں, لیکن نہیں جاتے. بھائی ہماری شان کے خلاف, ہم کو گاڑی چاہیے.
خواہشات پوری کرنی ہے، ہم کو پیٹرول چاہیے، پیٹرول مہنگا، تو پیٹرول کی مہنگائی کا کون رونا؟ 20% لوگ پوری دنیا کے اندر چیخ رہے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ ٹھیک ہے، مہنگائی کہاں سے آئی ہے؟ مہنگائی ہم نے پیدا کی ہے، یہ مہنگائی ہم نے پیدا کی ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ نہ سوچو یہ اللہ کا عذاب ہے، اسے ورلڈ بینک بھی پورا نہیں کر سکتا۔ یہ عالمی تغذیے کے جو ذمہ دار امریکہ یورپ میں بیٹھے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ اس مسئلے کو حل کریں گے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اللہ ہی اس کا حل کرنے والا ہے۔ رجوع کرو اللہ کی طرف، اپنی ضرورتوں کو دیکھو، خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن میں پوری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے آخرت تک۔ ہم مولوی آدمی ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہماری باتیں کوئی نہیں سنے گا، مولوی لوگ ہیں، ان کی باتوں کا کیا ہے، چھوڑو، ان کو کیا معلوم دنیا داری۔ بیٹا دنیا داری تم سے اچھی ہم جانتے ہیں، الحمدللہ، ہم تمہیں سکھائیں گے۔ ہم رب کے غلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے امین ہیں، الحمدللہ۔ دنیا کی قیادت اور دنیا کی حکمرانی ہم نے کی ہے، اور ہم نے چلایا ہے دنیا کو، اور دنیا نے امن و شانتی کی راہ لی ہے۔ جب جاہل اور کافر اور مرتد اور ملحد اور بددینوں کے ہاتھوں میں دنیا کی باغ و ڈور آئی ہے، تب دنیا چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور مصیبتیں آئی ہیں۔ ورنہ الحمدللہ ابو بکر سے لے کر کے ہماری تاریخ اسلام شاہد ہے، یہ سارے کے سارے علماء اور یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے حاملین، نبی کے دیوانے، نبی کے فرزانے، نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے والے، نبی کی دین کی شریعت کو نافذ کرنے والے الحمدللہ رہے، تو پوری دنیا کے اندر امن و سکون رہا ہے۔ دنیا نے چین کی نیند، کافر بھی، مشرک بھی، ملحد بھی، بددین بھی، سب چین کی نیند سوتے تھے، لیکن آج ان کے ہاتھوں میں گئی ہے تو آج یہ عالم ہو رہا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اپنے رشتوں کو جوڑو، قرآن اور حدیث سے اپنے رشتوں کو جوڑو مسلمانوں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھو۔ اللہ کے نبی چاہتے تو احد پہاڑ بھی سونا بن کے پیچھے پیچھے چلتا، لیکن وہی نبی چٹائی کے بستروں پہ سو رہا ہے۔ قناعت کا عالم یہ ہے کہ 2 ہفتے، 3 دن، 2 مہینے گھروں کے اندر چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ قناعت کا عالم یہ ہے خود نہیں کھاتے، غیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی قناعت کا عالم تھا۔ آج ایک لیڈر، ایک منسٹر، ایک بیرسٹر خود اپنا پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، پبلک بھوک مرے، بھیک مانگے، چاہے چولہے بھاڑ میں، اس کی کوئی فکر نہیں۔ لیکن یہ قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بال بچوں کی فکر نہیں۔ دودھ کا پیالہ آ رہا ہے گھر کے اندر، 2 مہینے سے چولہے نہیں جلے، تحفے میں آ رہا ہے۔ آج کل کا مولوی پیر یا یہ لیڈر ہوتا تو اپنے گھر والی کو پہلے لے جا کے پلاتا، لیکن دروازے پر دودھ کا پیالہ آ رہا ہے، گھر کی طرف رخ نہیں کر رہا۔ وہ مدینے کے مسجد میں پڑے ہوئے اصحاب صفہ، بھوکے پیاسے، وہ غریب اور غربا بیٹھے ہوئے، آؤ ابو ہریرہ بلاؤ سب کو، دودھ کا پیالہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی خود نہیں کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کا شیوا ہے، آج ہمیں بھی یہ شیوا اپنانا چاہیے۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں اچھی پکا کے کھا لیتے ہیں۔ غریب مسکین ہمارا پڑوسی بھوکوں مرتا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو غریب بھیک مانگ رہا ہے ادھر ادھر، ہم اس کی غربت کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس کی فقیری کو دیکھ کر کے رشک کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں۔ یہ تکبر اور گھمنڈ کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان بھائی ہے، اور اپنا بھائی ذلیل ہو، رسوا ہو، اپنا بھائی بھکاری ہو، یہ ایک مسلمان برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے پڑوسیوں کا، سب کا خیال کرو، اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کے لیے قربانیاں دو، اللہ رب العزت تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو اس دنیا کے اندر اللہ عز و جل ہی ہے، اللہ عز و جل ہی ہے جو کائنات کے اندر امن و سکون پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا مل کر کے بھی اس کو امن کا گہوارہ بنانا چاہے تو بنا سکتی نہیں، بنا سکتی۔ اس لیے قرآن پڑھو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ میں نے بتایا کہ کوانٹیٹی کتنی بڑی ہو اس کو اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ کے یہاں مطلوب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ رب، بابرکت رب کون ہے؟ جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ سب سے بہترین عمل، ہاں، یعنی اللہ رب العزت نے یہ موت و زندگی کے جو مرحلے رکھے ہیں، اس بیچ کے جو فاصلے، کوانٹیٹی زیادہ نہیں، احسن عمل دیکھنا چاہتا اللہ رب العزت کہ سب سے بہترین عمل کس کا ہے۔ اور سب سے بہترین عمل کس کا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام،
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا ہر عمل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. یہی مطلوب ہے، مقصود ہے. جتنا دین ابو بکر نے مانا، عثمان نے مانا، طلحہ نے مانا، علی نے مانا، عمر نے مانا رضوان اللہ اجمعین، اتنا دین آپ مانو، عمل کرو، انشاءاللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے انشاءاللہ تبارک تعالی. یہ ہے مطلوب. ماہ شعبان